السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس حلقے میں جدید مناہج کی حقیقت کے ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو صوفیت کا سلسلہ نقشبندی ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ سوال کا جواب چل رہا ہے، اس جواب میں یہ آیا ہوا ہے کہ تصوف کے چاروں سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ تو ہم نے دو پڑھ لیا ہے سلسلہ، چشتی اور قادری۔ اب ہمارے سامنے نقشبندی ہے اور پھر اس کے بعد سہروردی نہیں، ابھی باقی ہے، نقشبندی ہے اس کے بعد قادری۔ ہم نے ایک پڑھا ہے، چشتی پڑھا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نقشبندی سلسلہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، اس کی کیا حقیقت ہے اور ان کے عقائد کیا ہیں۔ نقشبندی یہ سلسلہ کہتے ہیں، اسے سلسلہ خواجگان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بہت اہم مانا جاتا ہے، صوفیت کا یہ سلسلہ بڑا اہم مانا جاتا ہے، خواجاؤں کا سلسلہ ہے۔ یعنی کیا مطلب، بہت سارے لوگ ہیں۔ خواجہ کا جو لفظ ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ادب کا، احترام کا، بزرگی کا ایک لقب مانا جاتا ہے صوفیوں کے یہاں۔ کہتے ہیں اسے سلسلہ خواجگان، یعنی بہت سارے بڑے مقام کے مالک، بہت بڑی بڑی ہستیاں اس سلسلے کے اندر موجود ہیں۔ یہ فرقہ، اب یہ نقشبندی کی بات چل رہی ہے، یہ فرقہ بہاء الدین محمد بن محمد بخاری معروف بادشاہ نقشبند کی طرف منسوب ہے۔ نقشبندی سلسلہ کس کی طرف منسوب ہے؟ ان کی طرف۔ یہ ہے بہاء الدین محمد بن محمد بخاری، اس شخص کی طرف یہ سلسلہ منسوب ہے، نقشبند کی طرف۔ اور نقشبند کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ نقشبند جو ہے نا، اس کا پس منظر بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی شخص بہاء الدین اس فرقے کا مؤسس ہے، اس کا بانی ہے، فاؤنڈر ہے۔ اس کی پیدائش بخارا کے قریب ایک گاؤں میں 618 ہجری میں ہوئی۔ 618 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی اور 791 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ وہی بات اس شخص کے بارے میں۔ نقشبند کی وجہ تلقیب، یعنی خواجہ بہاء الدین کو نقشبند کیوں کہا جاتا ہے، نقشبند کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ذکر الہی کی وجہ سے لفظ اللہ ان کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ یہی وہ مصیبت ہے جو اہل السنت والجماعت جو صحیح معنوں میں ہے انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل پر اگر نقش ہو گیا تھا اللہ، تو کس نے دیکھا؟ یہ نظریاتی اوہام، خیالات، یہ کون سا عقیدہ ہے میرے بھائیوں؟ اس طرح کی چیزوں کے لیے کتاب و سنت کے حوالے چاہیے، ہم یقین کر لیں گے۔ لیکن اب یہ کہنا کہ ان کو نقشبند اس لیے کہتے تھے کیونکہ اللہ کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ اللہ کا لفظ ان کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذکر الہی کی کثرت کی وجہ سے نقشبند ہو گیا تھا تو ان سے پہلے کتنے بڑے بڑے اللہ کے ذکر کرنے والے گزرے ہیں؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ہے کہ نہیں؟ تو کیا ایسی کوئی چیز ہمیں ملتی کتاب و سنت میں کہ فلاں اتنے ذکر کرنے والے تھے کہ ان کے دل پر اللہ کا لفظ نقش ہو گیا تھا؟ ایسی کوئی چیز آئی ہے کہیں؟ نہیں آئی۔ اب یہ مثال کے طور پر 7ویں صدی ہجری کے یہ مطلب بہاء الدین ہیں، یہ اتنے اللہ کے ذکر کرنے والے تھے کہ ان کے دل پر اللہ کا لفظ نقش ہو گیا تھا۔ سچ بات ہے، دل تو دکھائی نہیں دیتا بھائی، کہ دل کو کیسے دیکھ لے گا؟ اور آج کا ٹیکنیکل دور بھی نہیں ہے کہ کوئی راستہ ہو اسکیننگ کا جس سے پتہ چلے، بہت پرانی بات ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق صوفیت سے۔ صوفیت اوہام، خیالات، نظریات، اسی چیز کا نام ہے۔ کوئی مستند دلیل نہیں، کوئی اس کی بنیاد نہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے عام طور پر۔
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقشبند اس لیے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک شیخ محمد بہاء الدین اویسی کے دل پر رکھا۔ اب یہی مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی بہت پہلے، اور یہ 791 وفات پائے، تو 7ویں صدی ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر اپنی مبارک ہتھیلی کو رکھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اب ہم سوال کرتے ہیں، بہت جرأت کر رہے ہیں میرے بھائیو، یہ سب صوفیت میں نہیں چلتا، صوفیت میں سوال کرنا حرام، سوال کرنا صوفیت میں حرام، منع ہے ان کو، ورنہ اگر آپ نے سوال کیا تو آپ مرید باقی نہیں بچیں گے، وہ آپ کا شیخ باقی نہیں بچے گا، یہ شرط ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ کیوں کا سوال نہیں کر سکتے، بس جو جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ہی۔ تبھی تو چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوا کر کے کنفرم کیا کہ پکا مرید بنے گا، یہ خلاف ورزی ہماری باتوں کی نہیں کرے گا، یہی ثابت کیا نا، وضاحت سے لکھا۔ کیا کہا جناب؟ بہاء الدین کے سینے پر کے دل پر ہتھیلی اللہ کے نبی نے رکھی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کا عکس اتر گیا۔ اب لوگوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں، اور ان تمام چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ قربت حاصل کرنے کے لیے، جو مقام بڑھانے کے لیے بہت ساری باتیں کہہ لیتے ہیں، بیان کر لیتے ہیں، یہ سب بے سر پیر کی باتیں ہیں، بے اصل ہیں، باطل، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ خیر، کتاب کا حوالہ لکھا ہوا کہ کہاں سے یہ بات لی گئی ہے۔ قبر پرستوں نے اس شخص کی شان میں، کس شخص کی شان میں؟ یہ بہاء الدین نقشبند، اس شخص کی شان میں اس حد تک غلو کیا کہ اسے ربوبیت و الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، معمولی شخصیت نہیں۔ اب تو جو ہم نے پڑھا ابھی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کا نام نقش ہو گیا، یا اللہ کے نبی نے ہتھیلی سینے پر دل پر رکھی تو اللہ کے نبی کی ہتھیلی چھپ گئی، یہ تو کچھ بھی نہیں، الوہیت اور ربوبیت کے مقام تک پہنچایا ہوا ہے لوگوں، تو ہتھیلی اور اللہ کے نام کی چھاپ سے تو بہت آگے، یہ ان کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اسی طرح اس کی قبر کو بھی بت بنا دیا، اس کی قبر کو بھی بت بنا دیا، یعنی کیا مطلب؟ جیسے بتوں کی بت پرستی شروع کرتے ہیں، ایسے اس شخص کی قبر پر بھی لوگ جا کر کے عبادت کے سارے کام کرتے ہیں، جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے، اس کی قبر کو بت بنا دیا جس کے اللہ کے سوا پوجا کی جائے۔ چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ شخص، یعنی یہی بہاء الدین، اس کائنات میں جہاں چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ اپنی زندگی پر اگر آدمی تصرف کر لے جائے کہ موت نہ آئے اس کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دلیل اور کوئی شاید نہیں مانگے گا کہ آپ کو اتنا پاور ہے کہ آپ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن جتنے لوگوں کے بارے میں نام لیا جاتا ہے کہ تصرف کرتے تھے دنیا میں، کائنات میں، ہے نا، اپنے مریدوں کے بارے میں، زمین کو، آسمان کو، فتنوں کو، اتنے سال پرانی کشتیوں کو سمندر سے نکالنا، بچانا وغیرہ، سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ موت کے گھاٹ کیوں اتر گئے، وہ اپنی موت کیوں نہیں روک سکے؟ پوری کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں تو اپنی ذات کو تو کم سے کم صرف کر لیتے، موت کیوں آ گئی ان کی؟ نہیں مرنا تھا۔ میرے بھائی مخلوق ہیں، غلام ہیں، محتاج ہیں، بندے ہیں، یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی سب سے بڑی بات ہے۔ کیا کہا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جہاں چاہتے تصرف کرتے ہیں، عطا اور منع کرتے ہیں، یعنی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں جس کو نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا، لیکن دینے نہ دینے کا اختیار اس کو دے دیا اس کے ماننے والوں نے۔ یہ بہاء الدین نقشبندی اس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ نقصان اور نفع پہنچاتے ہیں، جس کو چاہے نقصان پہنچائے، جس کو چاہے نفع پہنچائے۔ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی سنتے دیکھتے ہیں، لیکن سننا دیکھنا کیا مطلب؟ وہ چیزیں سنتے اور دیکھتے ہیں جو عام آدمی نہیں سن سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا ہے، یعنی ماورا طاقت ہے ان کے پاس۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو سنتا ہے، ساری کائنات کو
دیکھتا ہے، اس طرح کی طاقت، جانتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں، جہاں بھی جو بھی ان کا مرید ہے اس کو وہ جانتے ہیں اور اس کے بارے میں سفارش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود معاف کرتا ہے، سفارش کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سفارش نہیں کرتا۔ اللہ کو کسی سفارش کرنی، ربوبیت کا مقام دے رکھا ہے۔ اور کیا کہا؟ اسی طرح الٹتے پلٹتے اور دفاع کرتے، یعنی کیا مطلب؟ زمین کے اندر، آسمان کے اندر، مخلوقات کے اندر بہت کچھ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے ہیں، طاقت ہے، پاور، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ نیز اسے غوث اعظم، ہاں عبد القادر جیلانی کو نہیں غوث اعظم بولتے، غوث اعظم اس کو بھی بولتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں غوث خلائق، ساری مخلوقات کے مددگار، کتنے بڑے بڑے القاب، اس سارے القاب کفریہ ٹائپ کے الفاظ ہیں، یہ نام اللہ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا، غوث خلائق رب ذوالجلال کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی کتب حقیقت، کتب کے بارے میں نے کہا تھا کہ کتب غوث ابدال کے بارے میں کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، یہ صوفیوں کے مقامات ہیں، مناسب کچھ اونچے ہے نا، کتب حقیقت ان کو کہا جاتا ہے۔ غوث الورا سبحانی، ورا مخلوقات کو کہتے ہیں، غوث الورا ساری مخلوقات کو مدد کرنے والے، ان کو ان کی فریاد سننے والے، ان سب القاب سے پکارتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مارتے ہیں، جلاتے ہیں، اس کے ماننے والے صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ بہاؤدین مارتے ہیں اور جلاتے ہیں، استغفر اللہ، وہ چاہیں تو پہاڑ کو سونا بنا دیں، ہے کہ چاہ لیتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہی میرے بھائی کہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف یہ مقام بڑھا کر کے تاکہ عوام کے بیچ میں ہے نا، لوگوں کے بیچ ان کا منصب واضح کیا جائے کہ لوگ اسے جڑیں، کہ شیطان کی چال ہے، اللہ سے دور کر کے اللہ کے بندوں سے جی ہاں مانگنے والا بناتا ہے۔ چاہے تو پہاڑ کو سونا بنا دیں، اگر وہ اپنی آستین ہلا دیں تو اہل بخارا کے چھوٹے بڑے تمام باسیوں میں افراتفری پھیل جائے گی۔ یہی سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی طاقت والا، اتنے اختیار والا موت کے گھاٹ کیوں اتر گیا ہے؟ کہ کسی سے بھی پوچھو، کوئی مرنا چاہے گا؟ لوگ مرنا نہیں چاہتے، لوگ عیش آرام سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دولت کی فراوانی ہو، منصب ہو، ہے کہ اسباب زندگی ہو، سامان عیش ہو، آدمی اتنا زندگی گزارے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو لوگ مر رہے ہیں، ان کو مرنے سے روک لیتے، خود اپنے آپ کو موت سے روک لیتے، یہ چیز ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہم نے کہا بار بار، یہ ہم آپ سوال کر سکتے ہیں، صوفیت سے جڑا ہوا، سلسلے سے جڑا ہوا کبھی اس طرح کا سوال نہیں کر سکتا ہے، اس کے یہاں بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ تو بہرحال اگر اپنی آستین ہلا دیں تو اہل بخارا کے چھوٹے بڑے تمام باسیوں میں افراتفری پھیل جائے گی اور سب اپنی دکان اور مکان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اتنا زیادہ۔ سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے ایک امام شیخ احمد سرہندی، ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں کسی موقع پر۔ ان کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی 1032 وفات ہوئی۔ 1034 مطلب 1034 والے سال وفات ہوئی ہے ان کی، تو 1000 پورا ہو گیا تو اس کے بعد وفات ہوئی ہے، تو ان کو 1000 سال کا مجدد کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، مجدد الف ثانی یعنی دوسرے والے ہزار کے مجدد، کیونکہ یہاں پر وہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور انہوں نے نئے تجدیدی کارنامے انجام دیے، جس کی وجہ سے دوسرا والا جو ہزار ہے وہ دین، ایمان، عقیدہ، اخلاق، عبادات، اچھائیوں کے ساتھ گزرا، یہ کہنا چاہتے ہیں، ان کا لقب بیان کیا جاتا ہے۔ آئے گی بات شیخ احمد سرہندی کے بارے میں کہ شیخ احمد سرہندی کے عقائد کیا ہیں، اور کچھ اندازہ ابھی لگ جائے گا ان کے عقیدے کے بارے میں، کچھ معلومات ابھی آپ کو ہو جائے گی۔ شیخ احمد سرہندی دیکھیے، جن کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، اسی لیے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میرے بھائی یہ تجدید نہیں چاہیے، تجدید دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، تجدید سنت رسول چاہیے، تجدید حدیث رسول چاہیے، وہ دین جو اللہ کی کتاب میں اترا، نبی کی سنت میں اترا، سلف صحابہ نے
ہم تک پہنچائے، اس دین میں جو برائیاں، عقیدے کا فساد، عمل کا فساد، اخلاق، کردار، سلوک کا فساد ہے، اس کی اصلاح کا کام ہوگا تو تجدید کہلائے گی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال پر ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جو امت کے دین کی تجدید کر، ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر 100 سال پر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرتا ہے جو امت کے دین کی تجدید کرتا ہے، رینیو کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت سارے عقائد میں گڑبڑیاں چل رہی ہیں، ماحول خراب ہو چکا ہے، عمل، تو الحمدللہ وہ اس کو رینیو کرتا ہے، پھر سے لوگ صحیح عقیدے پر، صحیح عمل پر، صحیح اخلاق پر آتے ہیں۔ یہاں دیکھیے شیخ نقشبند کی شان، بلکہ خود اپنی بھی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کون؟ احمد سرہندی، مجدد الفسان، کہتے ہیں شاہ نقشبند زیادہ تر مجھے عرش مجید کے اوپر لے کر چڑھتے تھے۔ تو سمجھ میں کیا سن رہے ہیں آپ لوگ، کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ بتائیے، مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، دوسرے ہزار کے مجدد۔ اگر تجدید کیا ہے انہوں نے تو یہی سب عقیدے تو لائے ہوں گے، یہی تجدید کیا ہے، تجدید یہی کیا، یہی سب عقیدے کی دنیا کے اندر انہوں نے پھیلائی ہوگی۔ جو عقیدہ ہے، جو لکھا ہے، جو بولا، وہی تو پھیلایا ہوگا، اور کیا پھیلایا ہوگا۔ اور عقیدے یہ ہیں، معلوم ہو ان کی اپنی بات ہے۔ شاہ نقشبند کیا کرتے؟ زیادہ تر، بائی چانس نہیں، زیادہ تر، اس کا مطلب عرش جب اللہ کا رب مانا گیا نا، اس سے پہلے الوہیت ربوبیت کا مقام ان کو دیا گیا، تو عرش تو انہی کا تھا، جاتے آتے رہتے تھے۔ اس کا مطلب مجھے زیادہ تر عرش مجید کے اوپر لے کر چڑھتے تھے۔ اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور دوسرا عرش نہیں تھا دنیا کا، زمین کا، چڑھنے کی بات تھی۔ آسمان پر ہے نا وہ، ذو العرش مجید، ذو العرش مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش مجید والا ہے، بزرگ ہے، اور کیا ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہے کرنے والا ہے، سب گزر چکا، نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، دینا نہ دینا، ساری چیزیں یہ ہے جناب۔ ایک مرتبہ مجھے لے کر اوپر گئے، ہاں مجدد الفسانی بھی جا چکے ہیں، عقیدہ دیکھ لو، کوئی اور بیان کرتا تو ہم تردید کر دیتے کہ یہ مبالغہ ہے، شیخ احمد سرہندی تو صحیح عقیدے کے تھے، توحید، سنت، عقیدہ، آخرت، لیکن یہ خود بیان کر رہے ہیں، اور انہی سے بیعت تھے، انہی سے مرید تھے، اسی لیے ساری باتیں لکھی ہیں کہ مجھے عرش مجید پر اکثر لے کر جایا، اوپر لے کے چڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے لے کر اوپر گئے تو میں، دیکھیے آپ کہتے ہیں، تو میں اس سے اتنا بلند ہوا جتنا روئے زمین اور عرش کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ روئے زمین اور عرش کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ یہ ساری چیز میرے بھائی، اگر آدمی مثال کے طور پر 2 کلومیٹر کی اونچائی پر چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک بھی آ سکتا ہے، اس برداشت نہیں کر پاتا ہے آدمی اتنی اونچائی۔ آپ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اتنا بلند ہوا جتنا زمین اور عرش کے بیچ کا فاصلہ ہے، تو میں نے، یہ دیکھیے پورا واقعہ، آپ تعجب نہ کریں، یہ ہوا ہوگا، لیکن بتاتا ہوں کہ کیسے ہوا ہوگا، اس میں شک کی بات نہیں ہے، بلا شبہ یہ ہوا ہوگا۔ تو میں نے وہاں شاہ نقشبند کو دیکھا، آیا کچھ سمجھ میں؟ پھر سے پڑھیے بھائی، شاہ نقش کہاں گیا؟ عرش کے درمیان کا فاصلہ ہے، مجھے اتنے اوپر لے کر کے گئے، ایک مرتبہ مجھے لے کر اوپر گئے تو میں اس سے اتنا بلند ہوا جتنا روئے زمین اور عرش کے درمیان کا فاصلہ ہے، تو میں نے وہاں شاہ نقشبند کو دیکھا۔ لے کون جا رہا تھا؟ شاہ نقشبند لے کے جا رہے، اور پہنچے تو کس کو دیکھا؟ شاہ نقشبند کو دیکھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم لوگوں کو، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس کا عقیدہ ہے تو عقیدت ہے، عقیدہ نہیں ہے صرف عقیدت۔ آنکھیں میرے بھائیوں ایسے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، لیکن یقین کرتے ہیں، دل میں بیٹھے نہ بیٹھے لیکن یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں، کیونکہ وہ عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے پیشیدہ۔
اب آپ سوچئے کہ شیخ احمد سرہندی کا عقیدہ کیا ہے؟ اچھا ہوا کیا ہے کہ سارا کام شیطانی ہے، یا تو یہ باتیں جھوٹی ہیں، ہم جھوٹی کہہ دیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں، مان لیتے ہیں ایسا ہوا ہوگا، انہوں نے فیل کیا ہوگا، دیکھا ہو گیا ہے نا، لیکن یہ کام کس کا ہے؟ سب شیطان کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ادنا شک نہیں ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کسی بھی طرح سے، کتاب و سنت کی کوئی دلیل اس کا ساتھ نہیں دیتی، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی، یا تو جھوٹ ہے اور یا تو اگر ایسا ہوا ہے تو شیطانی کام ہے، شیطان چکر لگوایا ہوگا، گھمایا پھرایا ہوگا، اور موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے حاجی خلیفہ وغیرہ کی کتاب سے کچھ حوالے پیش کرتا کہ بڑی بڑی شخصیتوں کو شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی، اور اگر سلسلے میں پڑھنا چاہیں شیطان کیسے ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، خاص طور پر عبادت گزاروں کو، دینداروں کو، نیک لوگوں کو، تو اس کے لیے تلبیس ابلیس پڑھے ابن الجوزی کی، اس کے اندر بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، ہر طبقے کے لوگوں کو کیسے وہ گمراہ کرتا ہے، علماء کو، طلباء کو، عبادت گزاروں کو، تاجروں کو، مثال کے طور پر ہر طبقے کے لوگ، وہ ساری باتیں اس کے اندر آپ کو ملیں گی۔ دیکھا آپ نے؟ تو شیخ احمد سرہندی نے بات کی، نقشبندیوں نے اپنے امام شاہ نقشبند کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے کشف و کرامات اور غیب دانی کی باتیں لکھی ہیں۔ شروع میں بڑی بڑی بات ہو گئی، ان کو الوہیت ربوبیت کے مقام تک پہنچاتے، تو پھر کیا باقی بچے گا؟ جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ یہ آگے خیر فرقہ صوفیہ نقشبندیہ نے اپنے امام شاہ نقشبند کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے سوا سے تعلق رکھنا سالک کے لیے بہت بڑی، انہوں نے کہا ہے کہ سوا سے تعلق رکھنا سالک کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سب الفاظ صوفیت کی، سالک ایک لقب ہے، سالک صوفیت کے راستے پر چلنے والے کو بولتے ہیں، طریقت پر چلنے والا، شریعت پر چلنے والا نہیں، طریقت پر چلنے والا، کیونکہ شریعت انہوں نے بانٹ دیا ہے، طریقت بانٹنے کا، طریقت یہ خواص کا راستہ ہے، شریعت یہ عوام کا راستہ ہے، اس طرح سے انہوں نے بانٹ دیا ہے۔ خیر اس کے بعد کیا لکھیں، اس کا عربی میں شعر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ سوا سے تعلق رکھنا سالک کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں نا، جس میں آدمی بہت اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اگر سوا سے تعلق رکھے گا، سوا یعنی اللہ کے سوا سے، صرف اللہ، اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھنا ہے، اگر ماں سوا سے تعلق رکھے گا تو جس منصب پر وہ پہنچنا چاہتا ہے مقام پر، اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ لیکن یہ اللہ تک پہنچنے کا جو ان کا طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ سراسر کتاب و سنت کے دین کے خلاف ہے۔ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو کیا راستہ ہمارے لیے؟ اللہ کی خالص توحید، نبی کی سچی سنت، نیکی، تقوی، طہارت، انابت، رجوع، توبہ، استغفار، اخلاص۔ جتنا آدمی اللہ کے دین سے قریب ہوگا اتنا اللہ سے قریب، جتنا اللہ سے دین سے دور ہوگا اتنا اللہ سے دور ہوگا۔ یہی تو اصول ہے، اور کیا اصول ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں میرے بھائی، کچھ بھی اس کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے قریب ہونے کے لیے اللہ سے قریب ہونے کا جو وسیلہ ہے وہ اللہ نے اتار دیا ہے۔ اللہ کی کتاب اتری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، آپ کی باتیں ہیں، آپ کے فرمودات ہیں، اسی کو فالو کر کے بندہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور کوئی سورس نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی سبب نہیں جس کے ذریعے سے آدمی اللہ سے قریب ہو سکے۔ تو بہرحال نیچے کہتے ہیں سوا سے تعلق رکھنا بڑی سخت رکاوٹ ہے، اور اس سے چھٹکارا پا لینا پہنچنے کا آغاز ہے۔ سوا سے چھٹکارا حاصل کر لینا پہنچنے کا آغاز ہے، اور سوا سے تعلق رکھنا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن اللہ کے سوا سے تعلق اور اللہ سے تعلق کا جو طریقہ ان کا ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کے ایک مرید نے کہا، اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ ایمان و اسلام سے تعلق رکھنا بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں، رہے ہوں گے کچھ اہل سنت صحیح معنوں میں، اور ہر دور میں رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر دور میں میری امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا۔ اب وہی ہے کہ استقامت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ استقامت مل جائے گی تو آدمی سلامت رہ جائے گا، ورنہ اپنے ایمان و عقیدے کا
میرے بھائیوں سودا کر بیٹھے گا۔ ان کے ایک مرید نے کہا اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ ایمان و اسلام سے تعلق رکھنا بھی ایک ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اس بات سے کہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ بھی اس راستے کو ایمان و اسلام سے الگ راستہ سمجھتے تھے۔ صوفیت کا راستہ، پیری مریدی ہے نا، یہ راستہ اور اسلام اور ایمان کا راستہ الگ الگ سمجھتے تھے۔ تبھی تو کہا نا کہ ان کی بات سن کر کے مجھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایمان اور اسلام سے تعلق رکھنا بھی ایسا ہی ہے کیا؟ ایمان سے بھی تعلق نہ رکھیں، اسلام سے بھی تعلق نہ رکھیں، کیونکہ یہ بھی ماں سوا ہے ان کے حساب سے، یہ بھی کیا ہے؟ ماں سوا ہے۔ تو شیخ نقشبند نے فوراً میری طرف متوجہ ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا کیا تم نے حلاج کی بات نہیں سنی؟ حلاج کون ہے؟ ایک بہت مشہور صوفی ہے اور ان سے بہت پرانا ہے، سمجھ لو، صوفی منصور حلاج، اور الحق کا نعرہ لگایا تھا، اس نے خود اپنے آپ کو اللہ کہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہرحال اس وقت کے جو علماء سنت تھے ان کے فتوے کے مطابق اس شخص کو قتل کیا گیا تھا۔ خیر وہ بھی تاریخ ہے پوری کی، کیا اور ہے کیا ہے، ہم لوگ مطلب جانبی جزوی طور پر گزر رہے ہیں، صوفیت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ صوفیت ایک الگ موضوع ہے پورا، اسے اگر ہم پڑھیں بیٹھ کر کے تو جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کی حقیقت، ان کی کہانیاں سب سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے معروف نام جو ہے نا صوفیت کے سلسلے میں وہ ابن عربی کا ہے، جس نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور گمراہی کا بہت بڑا دروازہ کھولا ہے اس نے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ترکیوں والی جو فلم چل رہی تھی ابھی، اس میں اس کا سب سے بڑا دینی کردار ثابت کیا گیا ہے۔ اس کی عقائد سراسر کفریہ، سراسر شرکیہ، وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہے، وہ صاف کہتا ہے ابن عربی العبد رب والرب عبد یا لیت شعری، کہتا ہے کہ بندہ رب ہے اور رب ہی بندہ ہے، مجھے سمجھ بھی نہیں آتا میں کس کی پوجا کروں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ابن عربی کا۔ ابن عربی کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ اپنے مقام پر پہنچنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پھر بندے اور اللہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ خیر دیکھیے کیا کہتا ہے، کیا تم نے حلاج کی بات نہیں سنی کہ کیا کافر ملحد بدین کی طرح کی روح مقدس نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی منصور حلاج نے بھی کہا تھا کہ کیا ملحد بدین کی روح مقدس نہیں ہے؟ یعنی ایک آدمی کافر ہے، ایک آدمی بدین ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، تو اس کی روح بھی مقدس ہے، کیوں مقدس نہیں ہے اس کی روح؟ کیا اس کی روح مقدس نہیں ہے؟ یعنی اس کی بھی روح کیا ہے؟ مقدس۔ آپ بتائیے کیا مقدس ہے کافر کی روح، ملحد کی روح؟ لیکن صوفی منصور حلاج کا یہ عقیدہ ہے، تو نقشبند نے فوراً اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے پیش کر دیا۔ آگے دیکھیے کیا ہے، کیا کہا تھا اس نے؟ عربی میں ہے، شعر جو ہے کفرت بدین اللہ والکفر واجب لدی وعند المسلمین قبیح۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام ایمان الگ ہے اور صوفیت الگ ہے۔ کہتا ہے میں نے اللہ کے دین کا کفر کیا، استغفر اللہ، ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، متبع۔ کہتا ہے یہ میں نے اللہ کے دین کا کفر کیا اور میرے نزدیک کفر واجب ہے، استغفر اللہ۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں بہت بری چیز ہے، تو مسلمانوں کا دین الگ ہے اور ان کا دین الگ۔ افسوس یہ کہ مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ان سب کو اپنا پیشوا مانتا ہے، ان سب کو اپنا امام مانتا ہے، ان سب کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے، ان کے سلسلوں سے جڑنا ان کے دین کی بنیاد ہے۔ المہند علی المفند میں اسی کی وضاحت ہے۔ علماء اہل سنت اہل دیوبند نے اپنے عقیدے کو اس کتاب میں باقاعدہ منصوبہ بند، ایک لمبا پس منظر ہے، اختلاف، جھگڑا، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تو ان تمام اختلافات سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا عقیدہ کیا ہے وہ ایک کتاب میں جمع کروا دیا، لکھوا دیا، اور اس پر تقریباً متحدہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ وغیرہ کے تقریباً 150 علماء کی دستخط ہے اس کے اوپر۔ یہ المحمد المفند کی، اور ان کا عقیدہ کیا ہے
کہ ہم چاروں سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، نقشبندی، شہروردی، چشتی، قادری، سب سے جڑے ہوئے. یہ نقشبندیوں کا عقیدہ ہے، یہ نقشبندیوں کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں، اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ. اب کیا کہیں گے ہم، کیا سوچیں؟ میرے بھائیوں، میں اپنے بھائیوں سے، سننے والوں سے، جماعت تبلیغ سے، دیوبند سے، اور جو اس طرح سے جو پورا ایک سلسلہ ہے تصوف کا وغیرہ، ان سب سے جو لوگ بھی وابستہ ہیں، جڑے، ان سے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، اللہیت کے ساتھ یہ اپیل اور درخواست کرتا ہوں، اللہ واسطے میرے بھائیوں ان باتوں کو عقیدت کے چشمے سے دور ہو کر کے پڑھو، کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں ان کو پڑھو، تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے. کیا یہ دین، یہ نقشبند کی بات چل رہی ہے، اس نقشبند کے لوگ بیعت ہیں، اور المحلت المفند میں یہ میرے بھائیوں لکھا ہوا ہے کہ ہم سلسلے کے تصوف کے چاروں سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں. خیر، مسلمانوں کے یہاں بری چیز ہے، یعنی صوفیوں کے یہاں صوفیت ایک الگ تھی اور مسلمانوں کا دین الگ، کیونکہ ہمارے یہاں تو واجب ہے اور مسلمانوں کے یہاں بہت بری چیز ہے. ایک دم واضح ہو گئی، واضح ہو گیا کہ دونوں راستے کیا ہیں، ایک دم الگ الگ. اچھا، اب اس کے بعد شیخ شمس الدین افغانی، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، چوٹی کے عالم اور امام گزرے ہیں، پشاور کے علاقے میں، ان کا ایک جامعہ بھی تھا، ادارہ بھی تھا، وفات ہو گئی ہے. شیخ شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے پر، یہ جو عقیدہ میں بیان کیا گیا، اس عقیدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ بات نقشبند کے بارے میں صحیح طور پر ثابت ہے، یہ ایک امانت ہے کہ ہمیں ذاتی دشمنی نہیں ہے نقشبند سے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بندے کا، اللہ کے بندے مسلمان کا یہ عقیدہ، بالکل نہیں چاہتے، اللہ نہ کرے کہ کسی کا ایسا گندہ عقیدہ، لیکن نقشبند کے بارے میں عقیدہ لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کا اظہار کرتے ہیں. شمس الدین افغانی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ بات نقشبند کے بارے میں صحیح طور پر ثابت ہے تو مجھے اس میں ادنا شک نہیں کہ وہ بہت بڑا ملحد، بددین، زندیق اور اللہ کے دین کا کافر تھا. کیونکہ صاف کہہ رہا ہے کفرت بدین اللہ، میں اللہ کے دین کا میں کفر کرتا ہوں، اور کفر واجب. یہ میرے نزدیک، ہمارے نزدیک تو بہت اچھی چیز ہے، واجب ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں بہت بری چیز ہے. ہم نے کہا نا پہلے، ان کے یہاں شریعت نہیں ہے، دین و شریعت نہیں ہے، طریقت، صوفیت کا راستہ اور سلسلہ، ادھر چلنا ہے، ادھر نہیں چلنا. یہ تو جاہلوں کا، عوام کا کام ہے جو اوپر شریعت کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ اللہ والے لوگ ہیں جو طریقت پر چلتے ہیں. تو میرے بھائی، اگر آپ یہ سب باتیں سنیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ واقعی تصوف یہ ایک مکمل دین ہے، ایک دھرم ہے جو اسلام کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا ہے. کیونکہ سائنس کا کیا تعلق ہے اس دین سے میرے بھائی، اس عقیدے سے کیا تعلق ہے اسلام؟ اسلام ان عقیدوں کو تو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا تھا، یہ کفر، شرک، غضب کے لیے مٹانے، ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، لیکن اس کو دین بنا دیا گیا. اور کیا کہا، وہ بہت بڑا ملحد، بددین، زندیق اور اللہ کے دین کا کافر تھا. اور حلولیوں، وحدت الوجودیوں اور بددینوں، زندیقوں کے امام صوفی حسین بن منصور حلاج 309 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، اس کے پیروکاروں میں سے تھا. نقشبند کون تھا؟ نقشبند کون تھا؟ اس عقیدے کے مطابق میرے بھائی سراسر ایک پرلے درجے کا ملحد اور بے دین تھا. شیخ شمس الدین افغانی کہتے ہیں. کیوں؟ اسی طرح سے حلولی، یہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ کہ حلول کیا ہے، وحدت الوجود کیا ہے. حالانکہ سب معروف الفاظ ہم طور پر جانتے ہیں. حلول کا مطلب ہوتا ہے داخل ہو جانا، شربت کا پانی میں مل جانا، تحلیل ہو جانا، داخل ہو جانا. تو حلول کے معنی ہو جاتے ہیں داخل ہونا. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات میں حلول کیے ہوئے ہیں، جس کو بھی دیکھو مخلوق میں سے تو اللہ ہی کا مظہر ہے. یہ کفری عقیدہ، یعنی کوئی نعوذ باللہ جتنے مخلوقات دکھائی دے رہی سب کیا ہے؟ اللہ کا مظہر ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود، دنیا میں صرف ایک وجود ہے، اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں. تو جو چیز بھی موجود دکھائی دے رہی وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ.
یہ دنیا کا سب سے بدترین شرک اور کفر ہے، اس سے بدترین شرک یہ زمین پر نہیں۔ یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، ابو جہل، ابو لہب کے کفر سے بھی بدترین کفر ہے۔ انہوں نے چند کو اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، انہوں نے ساری مخلوق کو اللہ بنا دیا۔ کتنا گندا عقیدہ ہے۔ چاہیے جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہو، یعنی نقشبند اللہ کا ولی ہو، بہاؤالدین نقشبند تو بہت دور کی بات ہے، پہلے درجے کا وہ ولی بدین ہوگا اس عقیدے کے مطابق، تو کیا دیوبندیوں کی توحید و سنت کا دعویٰ کرتے ہوئے نقشبند کی طرف نسبت کرنے کی شرم نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ شیخ شمس الدین افغانی، 3 جلدوں ان کی کتاب ہے، اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا، جروح علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریہ۔ بہرحال یہ ہے۔ اب خلاصہ کچھ پڑھ لیں جلدی ہے نا، اس کے بعد قادریہ کی بات آئے گی۔ کہتے ہیں بہرکیف نقشبندیہ ایک صوفی فرقہ ہے، صوفی فرقہ اور تصوف کا معروف سلسلہ ہے، تصوف کا ایک معروف چین زنجیر ہے۔ اس کے فروعات میں یعنی اس کی شاخیں برانچز جو نکلی ہیں اس میں فرقہ مجددیہ بھی ہے، فرقہ دیوبندیہ بھی ہے، فرقہ تبلیغیہ بھی ہے، اور پنج پیریہ۔ اصل یہی ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تردید کرنے کے بجائے بتانے میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ لفظ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا، پنج پیریہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ بھی ایک فرقہ ہے جن کے یہاں 5 پیروں کا عقیدہ ہے۔ پنج پیر، 5 پیر، جیسے پنجتن 5 شیعوں اور حافظیوں کے یہاں ہے، ایسے پنج پیر۔ خیر اس کی بات آئے گی انشاءاللہ۔ اس فرقے کے یہاں بہت سارے انحرافات ہیں، اس نقشبندیہ فرقے کے یہاں بہت سارے انحرافات ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ نقشبند خود اللہ ہے تو دیدار بہت آسانی سے لوگ کر رہے ہیں۔ نقشبند کی بات کہا نا کہ اللہ ہے، وہ عرش پر جانا آنا، تو اب اصل اللہ تبارک و تعالیٰ رب حقیقی جو ہے اس کا دیدار تو یہاں ممکن، اس رب حقیقی کا دیدار تو ایمان والے قیامت کے دن کریں گے، دنیا میں دیدار ممکن نہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اب اگر دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے تو وہ اللہ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ غیر اللہ ہے، کیونکہ اللہ کا دیدار دنیا ممکن نہیں۔ یہ ہے نمبر 2، اللہ کے سوا ان کے مشائخ سے استعانت جائز ہے۔ کس کے مشائخ؟ نقشبندیت کے جو پیر ہیں، مولوی ہیں، ان کے استعانت جائز، مدد مانگنا جائز ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 3، جہنم فنا ہو جائے گی۔ آخرت کا کتنا گندا عقیدہ ہے، جہنم فنا ہو جائے گی۔ جنت کو فنا نہیں کہا کیونکہ جنت میں تو رہنا ہے، جہنم فنا ہو جائے گی۔ اچھا نمبر 4، وحدت الوجود، یعنی دنیا میں صرف اللہ ہی کی ذات موجود ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اللہ کی سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ نمبر 5، انہیں علم غیب ہوتا ہے۔ کن کو؟ وحدت نقشبندیوں کو وحدت الوجود کو علم غیب ہوتا ہے۔ یہ 5 بڑے بڑے عقائد ہیں جو ان کے یہاں عقیدے کے موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ خیر آخر میں نقشبندیہ کے اصول زیادہ تر تفصیلات میں دیگر صوفی سلسلوں کے موافق ہیں، اور تو گزرا بقیہ 3 اس کے علاوہ جو 3 ہیں، مثلا بدعت و شرکیات ہے نا، سب کے یہاں پائی جاتی ہے، ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ قبر پرستی ان کے یہاں پائی جاتی ہے، عقیدہ وحدت الوجود ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اور ان کے مشائخ کا کائنات کے ذروں میں مطلق تصرف کرنا، یعنی بلا کسی قید ایک دم فل ہر تصرف کرنا وغیرہ، یہ سارے عقیدے، یہ ساری چیزیں سب کے یہاں پائی جاتی ہیں، نقشبندیہ کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض تو زندیقیت کی حد تک چلے گئے، یعنی بعض لوگ اسلام سے باہر نکل گئے۔ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام سے برگشتہ ہو کر کے الگ ہو جانا۔ زندیق دوسرا نام ہے کافر کا، بے دین ہو جانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالی صوفیوں کا ایک سلسلہ ہے، یعنی حد سے زیادہ ایکسٹریم صوفیوں کا ایک سلسلہ ہے، یہ نقشبندیہ کا سلسلہ، جو کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہے، جبکہ اس کے پیروکار نقشبندیہ کے پیروکار اس بات پر مصر ہیں، بضد ہیں، یہ پوری طرح سنت پر مبنی ہے۔ کہ آج کے لوگ ہیں، آج کل لوگ جو اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ پورے طور پر اہل سنت والجماعت ہے، سنت پر مبنی ہے۔ اہل سنت والجماعت سے ایک بالش بھی خارج نہیں ہے، یعنی ایک بالش کے برابر بھی اہل سنت سے دور نہیں۔ یہ ان کے آج کل کے جو پیروکار ہیں،
ان کا یہ نظریہ ہے، کیونکہ ہے تو پرانے، ہے کہ نہیں، 791 میں وفات پائے، 7ویں صدی ہجری کے، 8ویں صدی ہجری کے، آج سے تقریباً میرے بچے 700 سال 800 سال گزر گئے میرے بھائی، پرانی بات ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر طور پر چند باتیں تھیں فرقہ نقشبندیہ کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں۔ اب یہ دو سلسلے تو ہم لوگوں نے پڑھ لیے، ابھی آگے جو آ رہا ہے قادریہ اور سرحدیہ، اس میں قادریہ کے سلسلے میں کافی تفصیل ہے، کیونکہ عبدالقادر جیلانی سے ان کا تعلق ہے۔ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت جو ہے نا وہ آئے گی تفصیل، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شخصیت ایسی ہے جو میکسیمم اصولوں میں اہل سنت والجماعت کے قریب ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ جزوی طور پر چند مسائل میں بلا شبہ مطلب انحراف ہے، لیکن مجموعی طور پر بالجملہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم ہیں، صحابہ تابعین طب تابعین کے ہی عقیدے پر قائم ہیں عمومی طور پر، لیکن چند چیزوں میں کچھ نہ کچھ ملاحظے کے اوپر بھی ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، پھر دوسری بات لوگوں نے ان کو کیا سمجھ رکھا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی، اور پھر اس سلسلے کو جو بنایا گیا ہے قادریہ کا، اس سلسلے والوں کے آج عقائد کیا ہیں، یہ سب باتیں، اور پھر ان عقائد کی تردید کہ عقیدے کتاب و سنت کے خلاف کی باتیں کرنی ہے، تھوڑا لمبا ہے یہ، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقیدے کی، منہج کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ اللہ واسطے سنجیدگی کے ساتھ اور بغیر تعصب کے ان باتوں کو سنیں، کتابوں کو کھولیں، عقیدت سے نہیں، کتابوں کو کھول کر کے آنکھوں سے دیکھیں اور پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عقیدے کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ برائے نصح اور برائے خیر خواہی یہ بات کہی جا رہی ہے، کسی پر تنقید نہیں، کسی کی ذات سے کوئی نفرت اور دشمنی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب اور نبی کی سنت اور سلف کے طریقے پر رہ کر کے اسلام کو میرے بھائیوں مانیں، فالو کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔